ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام حضرات شوق، محبت، ادب اور احترام سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام اور پشاور کے غیور غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں انتہائی مشکور ہوں اپنے برادر محترم حضرت مولانا حسین احمد مدنی ایڈوکیٹ دامت برکاتہم العالیہ کا کہ انہوں نے آج کے اس عظیم الشان پروقار سیرت کانفرنس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ یہ کانفرنس ہم سب کے لیے باعث نجات اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ وقت کافی بیت چکا ہے۔ صحابہ اکرام کے دو واقعات اور اپنے دو اکابر کے واقعات سنا کے دعا کروں گا۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن رات کو محنت مزدوری کر کے تھک ہار کے اپنے گھر آیا۔ آنکھوں میں مجھے نیند کی شدید غلبہ تھا، مجھے نیند کا۔ کھانا کھا کر عشاء پڑھ کر میں بستر پر لیٹ گیا، کیونکہ دن بھر میں نے محنت مزدوری کی تھی، لیکن ساری رات مجھے بے چینی سے نیند نہیں آ رہی۔ ہو جاتا ہے انسان ہے، کبھی طبیعت اوجل ہو جاتی ہے، بوجھل ہو جاتی ہے، اور نیند آنکھوں میں تو ضرور ہوتی ہے لیکن بے چینی کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتا۔ فرماتے بڑی کوشش میں نے کی، بہت دیر تک میں کروٹیں بدلتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ بالآخر رات کا آخری حصہ تھا، میں اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھا، جوتا پاؤں میں لیا، گھر کا دروازہ کھولا تو آسمان کی طرف دیکھا تو 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پورے مدینے کو روشنی فراہم کر رہا ہے، پوری کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے۔ فرماتے میں اسی روشنی کا سہارا لے کر وضو خانے گیا، وضو کیا، چادان کیا، اور مین دروازہ کھول کے مدینے کی گلی میں، سبحان اللہ، مدینے کی گلی میں، وہاں صحابی تیری شان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی خاطر تجھے مدینے کی گلی دی۔ ہم تو مدینے کی گلی کے لیے ترستے ہیں، مکے کی گلیوں کے لیے ترستے ہیں۔ آپ کے دل میں بھی یقیناً بحیثیت ایک محمدی غلام کے یہ آرزو اور تمنا ہوگی کہ اللہ مجھے اپنی زندگی میں مکے اور مدینے کا دیدار کرا دے۔ میرے والد ماجد کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں اس وقت ان کا تعارف کروانا بھی نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں جس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، جس کے دل میں یہ تمنا اور آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے مدینے اور مکے کی گلیاں دکھا دے، اللہ مجھے کعبے کا طواف کرا دے، اللہ مجھے منتظم چومنے کی توفیق عطا فرما دے، حجر اسود کا بوسہ لینے کی توفیق عطا فرما، صفا اور مروہ کی سعی نصیب فرما، اور ریاض الجنہ اور اپنے آقا حضور کے روضے کی جالی کا دیدار نصیب فرما، تو فرمایا کرتے تھے دو عمل کی بڑی اشد ضرورت ہے، دو عمل کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ پشاور والوں، آج آپ کو تحفے میں مفت دے کے جا رہا ہوں،
مولانا حسین احمد مدنی کے درخواست اور حکم پر آپ کو مفت بانٹ کے جا رہا ہوں. اس امانت کو قدردانی کے ساتھ اپنے سینے میں، جیب میں نہیں، سینے میں محفوظ کر لینا. انشاءاللہ نسلیں تر جائیں گی. فرمایا کرتے تھے ایک درود پاک کی غیر معمولی کثرت کرنا. اور میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے حضرت کو پوری انٹرنیشنل دنیا میں درود پاک کی اشاعت کے لیے اللہ نے وقف کر دیا تھا. اور نمبر 2 فرمایا کرتے تھے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور اتباع کرنا جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. اللہ کبھی بھی مکے اور مدینے سے محروم ہی نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ 2 چیزیں اپنے دل میں سنبھال کے اس کے اوپر عمل کر دی. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا اور مسجد نبوی کی طرف چل دیا. رات ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے. اسی کی روشنی کی زد میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہوں. فرماتے ہیں جب میں مسجد نبوی پہنچا تو میں نے دیکھا دونوں جہانوں کا سردار جس کے لیے اللہ نے مدینے کی زمین کا انتخاب کیا، وہ آمنہ کا لال وہاں اتنی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی یاد کر رہا ہے، اس امت کے لیے رو رہا ہے کہ اس کے پاؤں پر ورم آ گئے اور کھجور کے درخت کی ٹہنی کے ساتھ اب ٹیک لگا کے آنکھیں بند ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے. فرماتے میں کھڑا ہوا پیچھے جا کے سلام نہیں کیا کہ آقا کے آرام میں خلل نہ آ جائے، آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. فرماتے ہیں میں دائیں آنکھ سے چاند کو دیکھ رہا ہوں جو 14ویں کا پورا چاند پورے مدینے کو روشن کیا ہوا ہے، اور بائیں آنکھ سے آمنہ کے در یتیم محمد عربی کو دیکھ رہا ہوں. ذرا آواز سے کہہ دو صلی اللہ. پشاور والوں اتنے آواز سے کہہ دو کہ یہ زمین کل قیامت میں آپ کے لیے گواہ بن جائے. پشاور والوں اتنے زور سے کہہ دو کہ آپ کے دلوں کے جو ارمان ہیں پورے ہو جائیں، آپ کے دلوں کے غم اللہ دور کر دیں، آپ کے دلوں کی بے چینی بے سکونی کو ختم کر دیں، آپ کی پریشانیوں کا ازالہ ہو جائے، میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت ہو جائے. اسی کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو مکے اور مدینہ کا دیدار کرا دے. اتنے زور سے کہہ دو کہ بروز قیامت آقا کی شفاعت نصیب ہو جائے. ذرا جوش سے بولو کہ بروز قیامت آقا پاک کی حوض کوثر پر جام کوثر نصیب ہو جائے. اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں اور جگانا ہی آپ کو مقصود ہے. میں جب پنجاب میں جلسوں پہ جاتا ہوں نا، پنجاب والے بھی بڑی جوشیلے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے جلسوں میں جب پٹھان آتے ہیں تو اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان کو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کیونکہ دین پہ عاشق ہیں. تو ظاہر بات ہے جیسے مولانا سعید یوسف صاحب فرما گئے تھے کہ استاد جی آپ بولتے رہو جو کہیں گے حق اور سچ کہتے رہیں گے. تو پٹھانوں کو بھی یہ پتا ہے کہ ایک عالم دین آیا ہے دور دراز سے، مولانا حسین احمد نے آپ کی محبت میں بلایا ہے اور اکابر کی اس جگہ پر بلایا ہے اور اس مقدس کاز اور مشن کے لیے، تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی کر رہا ہوگا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک آنکھ سے چاند کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے آنکھ سے آمنہ کے در یتیم کو دیکھ رہا ہوں. فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ چاند بھی آمنہ کے در یتیم کے چہرے کے آگے بے بس. میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن میں رات کو حضور
حضور گھر تشریف نہیں لائے، میں کسی چیز کو ٹانکا لگا رہی تھی سوئی کے ساتھ، اور وہ سوئی مجھ سے گر گئی، روشنی جلانے کے لیے کوئی دیا موجود نہیں، کوئی اسباب موجود نہیں، اس غم میں ہاتھ زمین پہ رگڑ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، لیکن آمنہ کے در یتیم کو کہیں نقصان نہ پہنچے، ان کے طلبوں میں سوئی نہ لگ جائے۔ فرماتے ہیں آقا تشریف لائے، آنے کا انداز دیکھیے، سلام کیا، میں نے جواب دیا عائشہ کہاں ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ زمین پر ہاتھ پھیر رہی ہوں۔ فرمایا عائشہ کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ کپڑے کو ٹانکا لگا رہی تھی، ہاتھ سے سوئی پھسل گئی ہے، کہیں آپ کے پاؤں کے تلوے میں نہ چبھ جائے، اس غرض سے ہاتھ زمین پہ رگڑ رہی ہوں۔ آقا پاک مسکرائے، اماں فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم وہ مسکراہٹ ہی ایسی تھی، اس میں چمک ہی اتنی تھی کہ وہ سوئی مجھے اس چمک سے نظر آ گئی۔ یہی میری امی فرماتی ہیں کہ مصر کے بازاروں میں، مصر کے ایوانوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر وہاں کی عورتیں مدہوش ہو گئی، اور سیب کی جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ یہاں صحابہ نے حضور کے دین کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان اور عقیدے اور قرآن کو بچانے کے لیے اپنے گردنیں کٹوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع کیا۔ فرماتی ہے خدا کی قسم اگر میرے آقا حضور کے حسن کی جھلک ہی اللہ اس دنیا کو دکھا دیتے تو یہ لوگ ہاتھوں کی جگہ اپنے جگر کاٹ دیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے وفادار جانثار صحابی کے گھر بغیر بتلائے، اطلاع دیے بغیر تشریف لے گئے۔ عصر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے معصوم بچے نے آواز دی، کون؟ جواب آیا محمد صلی اللہ۔ اس بچے کے بھی کیا کہنے، اس گھر والوں کے کیا کہنے، جہاں ان کے سوال پر جواب آیا محمد۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھا ابا جان کہاں ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذرا بازار تک کسی کام سے گئے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ آپ اندر گھر تشریف لے گئے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکاری تھے، جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے، تو ایک ہرنی وہاں پر موجود تھی۔ اس ہرنی نے دیکھا کہ آج تو میری قسمت جاگ گئی ہے، آج مجھے دوبارہ زندگی مل گئی ہے۔ اس ہرنی نے دیکھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آج تو جہانوں میں رحمت بانٹنے والا آ گیا ہے، آج تو انسان جانوروں کے حقوق کے بھی تحفظ کرنے والا آ گیا ہے۔ وہ ہرنی آقا کریم کے قدموں میں آ کے سر رکھا، اپنی زبان میں بلبلائی، فرمایا آقا میں آپ کے صحابی نے مجھے شکار کیا ہے، میرے 2-3 دن سے معصوم بچے ہیں، فلاں پہاڑی کے اوپر آپ 3 دن گزر چکے ہیں، میرے آقا نہ جانے درندوں نے کھا لیا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گے، بھوک سے مر نہ گئے ہوں، میرے آقا مجھے دودھ پلانے کی اجازت دے دیجیے۔ میری زبان اور میرے دل کی کیفیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ کا یہ صحابی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ہرن تو میری ملک میں نہیں ہے، لیکن ہرن کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، اس کے دل میں اپنی اولاد کی وہ تڑپ اور وہ جذبہ دیکھ کر میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہرن ایک وعدہ کر جا،
کیا میں اگر تجھے چھوڑ دوں تو جا اور بچوں کے دیکھ بھال کر کے ان کو دودھ پلا کے ان کو صاف ستھرا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سنبھال کے تو واپس آئے گی؟ اے مسلمانوں، اے محمدیوں، وہ تو جہنم تھا، چلا جاتا تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن اس کو بھی پتا تھا کہ غلامی کا توق یہ محمد عربی کے ہاتھ سے پہنوں گا۔ تو وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے پٹا اتارا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اتنا تیز بھاگا جیسے آج کلاشنکوف کی گولی نکلتی، جھک گئی اور اپنے بچوں کو دیکھا، دودھ پلایا، سینے سے لگایا، ممتا کیا، پیار کیا، اور صحابی رسول کے گھر قدم رکھنے سے پہلے اپنے آقا کے سامنے آ کے سر جھکا دیا۔ آقا، آپ کی غلامی میں نجات ہے، دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے، اللہ کے یہاں بھی ہم سرخرو ہیں، اور آپ کے طریقوں کے بغیر تو ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر میں بھی ذلیل اور رسوا اور خوار ہوں اور ہو رہے ہیں۔ جانور سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ اتنی دیر میں صحابی رسول تشریف لائے، خوشی کا اظہار کیا۔ آقا، آج تو میری قسمت جاگ گئی، آج تو مجھے 4 چاند لگ گئے کہ آج وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میرے گھر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بٹھایا، پیار کیا، فرمایا کہ یہ ہرن آپ شکار کر کے لائے ہیں؟ جی یا رسول اللہ، شکار کر کے لایا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ بچوں کے دن ہیں؟ یا رسول اللہ، میرے علم میں نہیں ہے۔ فرمایا یہ میرے پاس یہ شکایت لے کے آئی، گئی اور وعدے کے مطابق واپس آئی ہے۔ اس صحابی بھی جانثار تھا، وہ بھی وفادار تھا، وہ بھی آقا کا ساتھی اور غمخوار تھا، اٹھے اور ہرن کو لا کے آقا کے قدموں میں ڈال دیا، آپ کو ہدیہ ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو اپنے ہاتھوں سے پٹا کھولا اور وہ ہرن بھی دم ہلاتے، زبان ہلاتے، آنکھوں سے آنسو بہاتے آقا کو دعائیں دیتے دیتے واپس چلی گئی۔ وہ نہ آتی تو کل مر جاتی، قیامت تک کے لیے نام مٹ جاتا، لیکن غلامی مصطفیٰ میں اپنی گردن پیش کر کے آج اس کی تعریف ہماری زبانوں پہ ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں اپنے 2 اکابر، آج لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند عاشق نہیں تھے۔ خدا کی قسم، اگر میرے اکابر عاشق نہیں تھے تو اس دھرتی کے اوپر ماں نے عاشق جنا ہی نہیں۔ مولانا سید حسین احمد مدنی، ابھی مولانا تعریف فرما رہے تھے شاعر اسلام کا، سید ابن سید۔ واقعات تو بڑے ہیں سیدوں کے، لیکن بس 2 بزرگوں کے واقعات سناتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ کون حسین احمد مدنی؟ باپ کی طرف سے بھی سید، ماں کی طرف سے بھی سید، تحریک آزادی کے سپہ سالار، دارالعلوم دیوبند کے مسند حدیث کے چشم و چراغ، دارالعلوم دیوبند کے گلدستے کے عظیم پھول، اپنے نانا کے قبر اطہر پر حاضر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جواب آتے ہیں وعلیک السلام یا ولدی، میرے بیٹے تجھ پہ سلام ہو۔ میرا یہ عقیدہ، میرا ایمان ہے، جب بھی کوئی گناہگار جائے، جب بھی کوئی خطا کار جائے، ایمان سینے میں لے کر جائے، میرے آقا کے دربار پہ کھڑا ہو کے، روزے دھر کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سلام پڑھے، اللہ کی قسم آقا اس کے سلام کو کبھی نہیں دھتکارتے۔ لیکن بعضوں کو کانوں سے سنوائی دیتا ہے اور بعضوں کو مجمع میں سنوائی دے جاتا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کو اتنی آواز سے جواب آئی کہ عرب و عجم جو وہاں حاضر تھے انہوں نے بھی سنا کہ ہند و پاک کا ایک پتلا دبلا مولوی وہ آیا اور روزے پہ اس عز و انکساری سے کھڑا ہوا اور سلام کیا۔ جواب میں اس کو کہا میرے بیٹے تجھ پہ سلام ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ
दारुल देवबंद की रीढ़ की हड्डी, सियासत के तमाम असबाक तने तनहा और अकेले पढ़ाने वाली अजीम शख्सियत, जिनके फतवे का डंका उस जमाने में नहीं आज भी बज रहा है, जिनके तकवे का डंका बज रहा है, इल्म और अमल का डंका बज रहा है, एक मर्तबा मुरीदों में शागिर्दों में वाज फरमा रहे हैं। इतने में एक साहब आए, उमरा करके आए, हज करके आए, मदीने की गलियों से आए, मदीने की सब्ज गुंबद के पास से होते हुए आए और आकर अपने मुर्शिद को, अपने उस्ताद गंगोही को एक सफेद रुमाल पेश किया। मुसलमानों, आशिकों, उलमाए देवबंद पर इत्मीनान करने वालों, उसी गंगोही ने उस रुमाल को उठाया, चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, दिल से लगाया, काफी देर तक आंखों से मुस्तफा की गलियों को याद करते करते, गुंबद खिजरा के मकीन के तस्किरे अशार पढ़ते पढ़ते आंखों से उनके आंसू बह रहे हैं। मजमे के अंदर हर तरह के लोग होते हैं। एक खुशके ने कहा, खुशका जो हमारे हयात नबी के मुनकिर हैं, ऐसा एक खुशका वहां मौजूद है जो न तो तबल्लुक का कायल है, न मोहम्मद अरबी के कब्र में जिंदा होने के कायल है। तो वहां उसने कहा, हजरत, ये रुमाल तो चाइना में बना है और आप इतनी अकीदत से, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतने जज्बे और बुलबुले से, आंखों से आंसू गिरते हुए आप चूम रहे हैं, दिल से लगा रहे हैं। फरमाया, अरे गमीने, बना तो चाइना में है लेकिन आया मदीने से, आया तो मोहम्मद अरबी के मदीने की गुंबद खिजरा की गलियों में से है। तो आशिकों, ये जलसों का इनेकाद इसीलिए होता है कि हमारे अंदर आका की अजमत पैदा हो, आका का इश्क पैदा हो और हर मैदान में अपने अकाबिर, अपने असलाफ, अपने बड़ों पर एतमाद करते हुए हम अपने आका की नामूस का दिफा भी करना समझ जाएं, तहफ्फुज़ भी समझ जाएं। मौलाना ने जो फहरिस्त गिनवाई हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी से लेके आज तक के उलमा की, अल्लाह की कसम मैं तो खुद हंस हंस कर रहा। खत्मे नबूवत चौक, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन ये जगह गवाहियां देंगी कि आपके आशिक, आपके महबूब के आशिक, आपके महबूब के खत्मे नबूवत के आशिक, वो इस जगह पर अल्लाह करोड़ों रहमतें उन बुजुर्गों पर नाजिल फरमाए जिन्होंने इस बज़म का इनेकाद किया। और आज मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं, आपके इस जज्बे को देखकर, आपके इस वलवले को देखकर, आपके इस इश्क मोहब्बत को देखकर मैं आपके जज्बों को सलाम करता हूं और मौलाना का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके काम में, इनके काज में, इनके मिशन में अल्लाह दिन दुगनी ना चुगनी बरकतें अता